کبیر کو اس بات پر یقین تھا کہ اب اسما اور سکندر آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ ضرور کوئی نئی سازش چلیں گے۔ اسی لیے کبیر ریا کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، میرے پاس تمہیں کھونے کے بعد جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں ان سب کو چھوڑ کر نئی دنیا بسائیں گے۔ اس وقت ریا کے پاس کوئی اور حل نہ تھا، اسی لیے وہ کبیر کے ساتھ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب کبیر اسے باہر لے کر جائے گا پھر ہی وہ کچھ اپنے لیے کر پائے گی۔ اس لیے ریا کبیر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور گھر میں کوئی بھی ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دوسری طرف سکندر بالکل اسی طرح ریا کے جھوٹے دستخط کر کے خلا کے کاغذات تیار کرواتا ہے اور پھر وہ اسما سے کہتا ہے، میں جانتا تھا کہ کبیر کس قدر ہوشیار ہے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اور ریا کی زندگی برباد کر دی، اور اب اگر ریا کبیر کی باتوں پر اعتبار کر لیتی ہے تو پھر ہمارے حصے صرف اور صرف ذلت اور رسوائی آئے گی۔ پھر سکندر اسما کے ساتھ کبیر کے گھر جاتا ہے اور مابینہ کو ریا کے خلا کے کاغذات دیتا ہے، جسے دیکھ کر مبینہ اور مابینہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا تو ہمارے گھر میں ہے، تو پھر اس نے ان کاغذات پر کب سائن کیے؟ سکندر جواب دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کبیر ریا کے جھوٹے دستخط کر کے ریا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پھر اسما مابینہ سے کہتی ہے کہ ریا کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ورنہ اگر میں نے کبیر کو بتا دیا کہ تم نے میرا کو ہمارے گھر بھیجا تھا کہ وہ ریا سے کہے کہ شادی کے بعد کبیر ریا کو طلاق دے کر میرا سے شادی کر لے گا، تو پھر کبیر کا کیا رد عمل ہوگا تم یہ بخوبی جانتی ہو۔ ابھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ مرحا آتی ہے اور وہ مابینہ سے کہتی ہے کہ کبیر اور ریا اپنے کمرے میں نہیں ہیں، وہ دونوں کہیں چلے گئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے کپڑے بھی لے گئے ہیں۔ پھر اسما وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔